اور محدثین نے امام ابن ابی جمرہ نے اس کے اوپر مفصل بیان کیا، علامہ عینی نے بیان کیا، علامہ قسطلانی نے بیان کیا، علامہ کرمانی نے بیان کیا، امام عسقلانی نے بیان کیا، نووی نے بیان کیا، قاضی ایاز نے بیان کیا، اور ایسے لوگ ہوئے جس کو امام شارانی تو بعد کے بعد امام جلال الدین سیوطی جیسے اکابر نے تفصیل سے لکھا، عالم بیداری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا اس حدیث پر قائم ہوتے ہوئے اس کو امام غزالی نے بیان کیا۔ لکھتے آئیے، المنقذ من الضلال، امام غزالی فرماتے ہیں کہ روحانی ترقی کرتے کرتے وہ مقام آ جاتا ہے حتی انہم وہم فی یقظتہم یشاہدون الملائکۃ وارواح الانبیاء ویسمعون منہم اصواتا ویقتبسون منہم فوائدہ۔ وہ عالم بیداری میں انبیاء سے کلام کرتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ امام ابو بکر بن العربی مالکیہ کے امام ہیں، انہوں نے اس کی تصریح کی۔ امام عز الدین بن عبد السلام القواعد الکبریٰ میں اصول فقہ کے امام ہیں، انہوں نے اس کی تائید کی۔ امام شرف الدین ہبۃ اللہ البارزی نے اس کی تائید کی۔ امام اکمل الدین بابرتی الحنفی نے تائید کی۔ اب میں حوالے صوفیاء کے نہیں دے رہا، محدثین اور ائمہ فقہ کے دے رہا ہوں۔ امام صفی الدین بن ابی المنصور نے تائید کی، امام یافعی نے اس کی تائید کی، امام سراج الدین نے اس کی تائید کی، شیخ عبد الغفار بن نوح القوسی نے تعبیر کی، تصریح کی، کل ائمہ محدثین بیان کرتے رہے۔ اور پھر بیداری میں دیدار مصطفیٰ کرنے والے ایسے ہوئے کہ شیخ ابو العباس المرسی، یہ خلیفہ ہیں امام ابو الحسن شاذلی کے، وہ فرماتے ہیں لو حجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما عددت نفسی من زمرۃ المسلمین۔ خدا کی قسم عالم بیداری میں میرے حجابات اس طرح اٹھ چکے ہیں کہ اگر ایک لمحہ میری نگاہ سے جلوہ مصطفیٰ اوجھل ہو جائے تو اس لمحے میں خود کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے روایت کیا، اور امام شارانی نے روایت کیا لواقع الانوار القدسیہ، اور امام سیوطی نے الحاوی الفتاوی اس رسالہ کے اندر۔ اور کثرت کے ساتھ اولیاء سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جو عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت کرتے رہے، اس پر محدثین نے اور خاص طور پر امام سیوطی نے، محدثین نے دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ ایک ہے رائی زیارت کرنے والا، ایک ہے جس کی زیارت ہو رہی ہے آقا علیہ السلام کی ذات پاک۔ اگر دونوں کے درمیان اشتراک مناسبت تامہ ہو جائے، اشتراک کامل ہو جائے، تو بیداری میں آنکھیں دیدار کے قابل ہو جاتی ہیں، اس طرح کہ ان کے دل کو آنکھ کا درجہ دے دیا جاتا ہے، ان کے دل کو آنکھ کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اور اشتراک کی 5 قسمیں ہیں۔ اشتراک ذاتی ہے، یا دیکھنے والا اور جس کی زیارت ہو رہی ہے ان کے درمیان کوئی مناسبت ذات کی ہو، یا اشتراک وصفی ہے، وصف کی صفت کی کوئی اشتراک ہو، یا اشتراک حالی ہے، ان کے حال میں کوئی وجہ مناسبت کی ہو، یا اشتراک فعلی ہے، یا اشتراک رتبی ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر 5 وجوہ اشتراک کی اور مناسبت کی تام ہو جائیں تو پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور بیداری میں دیدار مصطفیٰ سے بندہ متمتع ہوتا ہے۔ اس کو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، امام نووی جن کی کتاب ریاض الصالحین سعودی عرب کی ہر مسجد میں قرآن مجید کے بعد حدیث کے مطالعہ کے لیے پڑھی اور پڑھائی جاتی، امام نووی، انہوں نے اس کی تصریح کی، اور امام ابن حجر عسقلانی نے تصریح کی، اور شارح بخاری قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں تصریح کی، اور علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں تصریح کی۔ تو گویا رویت بیداری میں اسی طرح ہے۔ اگلی بات بتا دوں، فرق فقط اتنا ہے، قیامت کے دن
ہر مومن کو اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں؟ اور آقا علیہ السلام کا دیدار بیداری میں ہوگا یا نہیں؟ قیامت کے دن ہوگا۔ آج کیوں نہیں ہوتا؟ آج ہم فانی ہیں اور فنا کے حجابات اور پردے مانے ہیں، تو وہ پردہ مانے ہے، دیدار تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن فنا کا پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ جب فنا کا پردہ اٹھا دیا جائے گا تو مومن دیدار مصطفیٰ بھی کرے گا، دیدار خدا بھی کرے گا۔ تو اولیاء اللہ اسی دنیا میں موتو قبل ان تموتو، اسی دنیا میں فنا کے پردے کو فنا کر دیتے ہیں۔ تو جو آنکھ ہم سب کو بلا امتیاز قیامت میں نصیب ہوگی، دیدار مصطفیٰ کے لیے اہل اللہ کو وہی آنکھ آج نصیب ہو جاتی ہے۔ قلب مرتبہ بصر پہ آ جاتا ہے، تو آقا علیہ السلام کا دیدار بھی کرتے ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا، میں نے 72 مرتبہ عالم بیداری میں دیدار مصطفیٰ کیا، اور حدیث اور مسئلہ شریعت میں جس بات پر سمجھ نہ آتی میں دیدار مصطفیٰ کر کے حضور سے براہ راست پوچھ لیتا تھا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، اور طبقات میں امام عبد الوہاب شارانی نے تصریح کی، اور امام سیوطی نے خود اپنی زبان سے اپنی کتب میں تصریح کی، خود تصریح کی۔ اور ایسے بھی ہوئے جیسے شیخ روز بہان بقلی الشیرازی، جو مصنف ہیں جو کتاب مصنف ہیں تفسیر کی کتاب کے، سواطع الالہام کے، شیخ روز بہان بقلی تفسیر کے عظیم عارف، ان کا عالم یہ تھا کہ حدیث کے امام بطریق محدثین علم حدیث میں کمال پا کر اپنی روایت حدیث کو درست کرنے تصحیح کے لیے حضرت شیخ روز بہان بقلی کی خدمت میں آتے۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھتے، ایران میں مزار ہے آپ کا، اور محدث حدیث کی قرات کرتا جاتا۔ جس حدیث کو سن کر وہ چپ رہتے، وہ توثیق ہوتی کہ روایت اور اسناد صحیح ہے، اور جس پر وہ سر اٹھا کے ایسے اشارہ کر دیتے سر سے نہیں، وہ سمجھ جاتا کہ اس کی اسناد ضعیف ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، ایک محدث نے، آپ نے سر اٹھا کے اشارہ کیا کہ نہیں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے۔ محدث نے اسماء و رجال کی کتابوں کا حوالہ دیا، کہا کہ حضرت یہ حدیث سند متصل ہے، یہ جید ہے، اس کے اسناد، یہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ روز بہان بقلی جلال میں آ گئے، فرمایا میں تمہاری کتب اسماء کی مانوں یا صاحب حدیث محمد مصطفیٰ کی مانوں؟ انظر الی محمد رسول اللہ وہو یقول ما قلت ھذا، دیکھو یہ مصطفیٰ سامنے ہے، فرما رہے ہیں روز بہان یہ میں نے نہیں کہا ہے۔ یہ ایک موضوع ہے، اس پر علماء محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کشفی طور پر روایات اور احادیث کی تصحیح پر توثیق کی، اور بہت سے علماء اوائل دور سے آخر، علامہ انور شاہ کاشمیری صاحب نے بھی اس کی توثیق کی، علماء دیوبند نے بھی توثیق کی۔ یہ آ کر یہ حدیث پاک ہے جو امام بخاری لائے اس باب میں۔ اس کے بعد حدیث نمبر 119 اس باب میں، باب حفظ العلم، باب حفظ العلم۔ امام بخاری اس باب کے اندر 3 حدیثیں لائے ہیں، 3، اور دوسری حدیث نمبر 119 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ۔ عرض کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا رسول اللہ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں مگر حافظہ میرا کمزور ہے، بھول جاتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام سے عرض کیا حافظہ کمزور ہے، بھول جاتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام اس کا علاج تجویز فرما سکتے، دوائی بھی بتا سکتے تھے، کوئی آیت پڑھنے کو دے سکتے تھے،
حافظے کے لیے کوئی اللہ کا اسم پاک دے سکتے تھے. یہ سب کچھ احادیث میں آتا ہے کہ آقا مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں تجویز فرماتے، مگر انہوں نے کہا حدیثیں بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے، کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. قال ابسط رداءک، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا دو. فبسطتہ، میں نے اپنی چادر بچھا دی. قال فغرف بیدیہ ثم قال ضمہ فضممتہ فما نسیت شیئا بعد. آقا علیہ السلام نے اس طرح اپنی مٹھ ہاتھوں کی بھر کے میری چادر میں ڈال دی. فرمایا اب اس کو سینے سے لگا لو، سنبھال لو. فرمایا خدا کی قسم اس اپنے ہاتھ کے چلو سے جو فیض دیا میں نے سینے سے لگا لیا، مرتے دم تک پھر جو حدیث سنی ایک نہیں بھولی. تو گویا چلو کے ذریعے فیض دینا بھی سنت مصطفیٰ ہے. چلو کے ذریعے فیض دینا، چاہیں تو حافظے کا فیض دے دیں، چاہیں تو علم و حکمت کا فیض دے دیں. کیوں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی. چنانچہ اگلی حدیث 120 اس کے بعد متصل، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرمایا قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعاءین فاما احدهما فبثثته واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 قسموں کے علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے ہیں. کتنے؟ بولیے 2 قسموں کے علم. اب اس حدیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ علم ظاہر اور علم باطن، 2 علموں کا ثبوت ملا حدیث بخاری سے، علم ظاہر اور علم باطن. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 قسموں کے علوم میں نے آقا علیہ السلام سے سیکھے ہیں. ان میں سے ایک علم وہ ہے فبثثتہ، لوگوں جو میں تمہارے سامنے بیان کر دیا کرتا ہوں، یہ علم ظاہر ہے اور یہ علماء کے پاس علم ہے، یہ علم علماء ظاہر کا ہے. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور ایک دوسرا علم وہ بھی ہے فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبُلْعُومُ، اگر وہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنے لگوں تو لوگ میری گردن اڑا دیں گے. وہ علم باطن بھی ہے، علم اسرار بھی ہے، علم رموز بھی ہے اور علم مغیبات بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ علم ظاہر بھی سیکھا اور علم باطن بھی سیکھا. ظاہر وہ ہے جو بتا دیتا ہوں اور علم باطن وہ ہے کہ اگر نااہل کو ہر ایک کو بتا دوں تو شاید میری گردن کاٹ دی جائے. یہاں سے 2 علم ثابت ہوئے. اور اسی کی تائید میں ایک حدیث مرسل ہے، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا انما العلم علمان، علم فی القلب وعلم علی اللسان، فاما الاول فذاک حجۃ اللہ علی ابن آدم واما الاخر فذاک العلم النافع. امام حسن بصری نے مرسلاً روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو العلم علمان، علم کی 2 قسمیں ہیں. اس کی تائید ہو رہی ہے. علم کی 2 قسمیں ہیں. ایک علم وہ ہے جو زبان سے جاری ہوتا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا روایت بخاری کے مطابق فبثثتہ، جو زبان سے بیان کر دیتا ہوں. اور فرمایا دوسرا علم وہ ہے جو زبان سے نہیں دل سے جاری ہوتا ہے. زبان کا علم سفینوں سے سفینے میں جاتا ہے، سفینے سے سفینے میں جاتا ہے، اور علم باطن سفینوں سے نہیں سینوں سے سینوں میں جاتا ہے. یہ اولیاء اور عرفاء کا علم ہے. فرمایا علم ظاہر شریعت میں ابن آدم بنی آدم پر حجت ہے، واجب ہے، اور علم باطن اصل میں نفع دینے والا علم باطن ہے، نفع دینے والا علم باطن ہے. اسی کی تائید میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انزل القرآن علی 7 احرف ولکل حرف منہا ظاہر و باطن
فإن علی ابن ابی طالب عنده من الظاہر والباطن. امام جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں روایت کیا، ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید 7 قرأتوں میں نازل ہوا، اور ہر قرأت میں قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اور فرمایا کہ کل حرف ظاہر اور باطن علم کے چشمے رکھتا ہے، اور مولا علی شیر خدا کو آقا علیہ السلام نے علم اور معرفت اور علم لدنی کے اس فیض سے نوازا ہے کہ قرآن کے علم کا ہر ظاہر و باطن علی المرتضیٰ کی جھولی میں ہے. چونکہ آقا علیہ السلام نے ان کو فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو یہ امام بخاری کی یہ روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوئی. اب وہی چیز جو خاص بات بیان ہونے والی ہے، امام بخاری کا عقیدہ دیکھیے. امام بخاری علم ظاہر اور علم باطن کو ثابت کر رہے ہیں، پے در پے حدیث نبوی کے دلائل لا کر. اب اندازہ کریں امام بخاری کی مطابعت کا نام لینے والے کہاں اور امام بخاری کا عقیدہ اور صحیح بخاری کہاں، زمین آسمان کا فرق ہے. امام بخاری نے حفظ العلم میں پہلے سینہ مصطفیٰ سے چلو کی خیرات سے علم کی بات کی، فرمایا کہ علم کی خیرات سینہ مصطفیٰ سے ملتی ہے. پھر امام بخاری نے ظاہر اور باطن کے علم کی بات کی. اس کے بعد امام بخاری دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 122. اب اس روایت میں ایک جملہ ہے خضر علیہ السلام کی زبان سے جو پہلی روایت بخاری میں نہیں تھا. یہ حدیث زیادہ مفصل مضمون پر قائم ہے. امام بخاری نے یہ روایت کی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ابی بن کعب اس میں فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے خضر، میں علم لدنی کے حصول کے لیے آیا ہوں. قرآن مجید میں تھا فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. علم لدنی قرآن کی نص سری سے ثابت ہے. کوئی اس کا انکار کرے کہ علم لدنی کوئی نہیں ہوتا تو انکار قرآن ہے. وعلمناہ من لدنا علما. اب اس کی تائید میں امام بخاری حدیث لائے ہیں اور اس آیت کی شرح ہو رہی ہے. امام بخاری نے فرمایا اس حدیث نبوی میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں موسیٰ بنی اسرائیل ہوں اور آیا اس لیے ہوں کہ جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے میں بھی لوں. جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے لوں. یہ علم ولایت تھا. تو علم ولایت کا اس بات حدیث نبوی سے اور صحیح بخاری سے ہو گیا. علم لدنی کا اس بات قرآن سے ہوا. علم ولایت کا اس بات اور علم الاسرار کا اس بات صحیح بخاری سے ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وہ حدیث کے الفاظ جو امام بخاری لائے ہیں قابل توجہ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں یا موسیٰ، یہ جو باب نمبر 45 ہے مسلسل حدیث نمبر 122 ہے، اور باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم، اس باب کے تحت یہ حدیث امام بخاری نے وارد کی ہے. اور اس باب کے تحت امام بخاری نے ایک ہی حدیث لکھی ہے، ایک بس. اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یا موسیٰ، یہ کلمات توجہ طلب ہیں، کلمات محمدی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انی علی علم من علم اللہ علمنیہ لا تعلمہ انت. فرمایا اے موسیٰ، میں اللہ کی طرف سے
ایک ایسا علم رکھتا ہوں اللہ کی طرف سے، وہ علم رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور آپ کی وہ علم نہ ضرورت تھی نہ آپ کے پاس ہے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكَ اللَّهُ لَا أَعْلَمُهُ، اور آپ کے پاس ایک وہ علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، وہ میری ضرورت نہ تھی سو میں اس کو نہیں جانتا۔ اب فرمایا کہ ایک علم میرے پاس ہے جو آپ نہیں جانتے، ایک علم آپ کے پاس ہے جو میں نہیں جانتا۔ تو اس میں ایک گنا علم لدنی اور علم ولایت کے باب میں علمی فضیلت ہوئی، مگر یہ فضیلت کلی فضیلت کو مستلزم نہیں، جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں، مگر حکم افضل و مفضول کا کلی فضیلت پر کیا جاتا ہے۔ افضل موسیٰ علیہ السلام ہی رہے، یہ جزوی فضیلت تھی علم لدنی کی، مگر اس سے ثابت ہوا کہ اولیاء کے پاس علوم اسرار میں سے وہ علم لدنی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ اس حدیث بخاری سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد آگے امام بخاری نے، میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب بخاری شریف پڑھتا تھا تو یہ شعر وہ پڑھا کرتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ شعر میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں ہے، انہوں نے پہلے بزرگوں سے سنا ہوگا، یہ چلا آ رہا ہے روایتاً ایک شعر نسلاً بعد نسلاً۔ وہی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آئیں آپ کو آج پتہ چلے دورہ صحیح بخاری سے کہ بخاری ہے کیا، بخاری کیا ہے۔ اپنے آپ کو کمپلیکس میں سے نکال دو۔ اہل سنت کا نقش یہ ہے کہ مقدمہ آپ کا مضبوط ہے، وکیل کمزور تھے۔ آپ کے عقائد مطابق قرآن ہیں، آپ کے عقائد مطابق سنت و حدیث ہیں، آپ کے عقائد وہی ہیں جو بخاری میں ہیں، جو مسلم میں ہیں، جو ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، جو امام اعظم کے ہیں، جو مالک کے ہیں، جو شافعی کے، احمد بن حنبل کے ہیں۔ آپ کے عقائد کا ایک تسلسل ہے سواد اعظم کا، جو امام اعظم سے لے کر ائمہ ستہ کا، جو اولیاء کبار کا، جو سیدنا غوث العظم سے خواجہ اجمیر تک، اور آج مجدد الفسانی تک، اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی تک، وہی عقائد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، وہی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے، وہی اسقلانی کے، وہی قسطلانی کے، وہی نووی کے، وہی سیوطی کے، وہی زیلعی کے، وہی ابن حمام کے، اور وہی عقائد چلتے چلتے اعلیٰ حضرت مجدد ملت شاہ احمد رضا خان کے، وہی عقائد میرے، وہی عقائد آپ۔ عقائد آپ کے حق ہیں، مطابق کتاب و سنت ہیں، مگر ہوتا کیا ہے، کبھی مقدمہ صحیح ہوتا ہے، دعویٰ صحیح ہوتا ہے، آپ وکیل کمزور کر بیٹھتے ہیں، پیسے نہیں ہیں جیب میں، یہ مغالطہ لگ گیا، پہچان نہیں ہے، پیسے تو بڑے ہیں، کمی پیسوں کی نہیں، آج کمی پہچان کی ہو گئی ہے۔ کمزور وکیل کر لیا، دوسرے کا دعویٰ مقدمہ غلط ہے، جھوٹا ہے، اس نے وکیل تگڑا کر لیا، تو تکڑے وکیل کی وجہ سے وہ اپنا مقدمہ جیت گیا۔ تو مقدمہ ہارنے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا تھا، نہیں، اس کا وکیل کمزور تھا۔ اے علماء اہل سنت، اس دورہ صحیح بخاری کے ذریعے بخاری شریف جتنی بھی پڑھی گئی، جتنا نصیب ہوا، مگر کثرت کے ساتھ عقائد کے باب میں پڑھنے پڑھانے، اور بخاری کے ساتھ مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور شارحین اور محدثین کو ساتھ ساتھ چلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے عقیدے کا ایک باب بھی ائمہ سے مختلف نہیں ہے۔ مگر نقص کیا ہوا
الا ماشاء اللہ اساتذہ اکابر اہل علم کو چھوڑ کر اکثریت علماء کی، خطباء کی، فضلاء کی، ائمہ کی، واعظین کی اکثریت نے کتاب و سنت کے علم سے کنارہ کشی کر لی۔ کتنے ہیں جو رات دن کتب حدیث کھنگالتے، کتنے ہیں جو قرآن کو سینکڑوں تفاسیر کے ساتھ پڑھتے رہتے، کتنے ہیں جن کی رات دن بخاری، مسلم، ترمذی کے ساتھ بسر ہوتی ہے۔ مصادر اصلیہ کو چھوڑ دیا اور بعد کے بزرگوں کی کتابوں پر کل تکیہ کر لیا۔ ان کی کتابیں بخاری مسلم سے مختلف نہ تھیں، وہ انہی کی شرح تھی، مگر جن لوگوں کو آپ سمجھانے بیٹھے وہ سیوطی کو نہیں مانتے، وہ اعلی حضرت کے نام پر نہیں مانیں گے۔ وہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کا حوالہ آپ نے حوالے دینے شروع کیے علماء کے، انہوں نے کہا مانتے ہی نہیں، ہمیں بخاری سے دکھاؤ، اور آپ کے گھر میں بخاری ہے ہی نہیں، تجرید بخاری کا ترجمہ رکھا ہوا ہے۔ اکثریت کی بات بتا رہا ہوں، اقل اکابر علماء کو چھوڑ کر، مگر ہر مسجد میں اکابر تو نہیں بیٹھے، ہر مسجد میں خطاب تو آپ نے کرنا ہے، ہر جمعہ پر۔ آج کا دور دلیل کا دور ہے، اور دلیل ہر شخص یا قرآن کی مانتا ہے یا حدیث کی، اور جب ہمارے سامعین سامنے آتے ہیں تو انہیں قرآن اور حدیث کی بجائے میاں محمد ملتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں خود ذوق سے سننے والا ہوں میاں محمد کا، ان کے کلام کو بڑے ذوق سے سنتا ہوں اور گنگناتا بھی رہتا ہوں، مگر آج کی نوجوان نسل وہ کہتی ہے ہم آپ سے بخاری کا حوالہ مانگتے ہیں، مسلم کا مانگتے ہیں، ترمذی کا مانگتا ہے، صحاح کا مانگتے ہیں، ہمیں کتاب و سنت کی دلیل سے سمجھاؤ۔ آپ ان کو اکابر، اولیاء، علماء، اپنے بزرگوں کے حوالے سناتے ہیں، وہ نہیں مانتے، نتیجتاً آپ کا کیس رد ہو گیا۔ وہ دوسروں کے پاس گیا، اس کا عقیدہ غلط ہے، تطبیق غلط ہے، معنی غلط ہے، مراد غلط ہے، تشریح غلط ہے، مسئلے کا اخذ کرنا غلط ہے، فہم غلط ہے، مگر وہ تیزی کے ساتھ رٹی ہوئی حدیثوں پہ حدیثیں پڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ ان سننے والے غریبوں کو نہ عربی آوے نہ بخاری آوے، ان کو عربی اور بخاری تو آتی نہیں، نہ مسلم اور ترمذی آتی ہے، ان کو کیا خبر؟ ان کو فقط اتنا پتا ہے کہ سبحان اللہ حدیثیں سنا رہا ہے، بے شک وہ عربی زبان میں کچھ اور ہی بولے جا رہا ہو۔ اس نے آیتیں پڑھ دی، آپ کو کچھ خبر نہیں کہ آیت کا یہ مورد بھی ہے، آیت کا شان نزول کیا ہے، تفسیر کیا ہے، اس آیت کی تفسیر میں امام طبری نے کیا کہا، امام سیوطی نے کیا کہا، رازی نے کیا کہا، خازن نے کیا کہا، بغوی نے کیا کہا، آلوسی نے کیا کہا، کشاف نے کیا کہا، قرطبی نے کیا کہا، کسی کو کوئی خبر نہیں، وہ قرآن سنائے جا رہا ہے، تعلق ہو اس موضوع سے یا نہ ہو، مگر کیس جیت گیا۔ سننے والے نے کہا سبحان اللہ، ہر بات قرآن سے ثابت کر دی، اب اس کو نہ آگا معلوم ہے نہ پیچھا معلوم، سبحان اللہ، ہر مسئلہ اس نے حدیث سے ثابت کر دیا، اب اس کو کیا پتا کہ ثابت کیا کیا ہے، اس کو تو عربی آتی نہیں، مگر ایک روب ڈال دیا جھوٹا، اس روب سے کیس جیت گئے۔ عقیدہ اہل سنت عقیدہ صحیح ہے۔ ہمارے ساتھ بعض علماء نے، اپنے اہل سنت کی علماء نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کو نعمتیں دے اور نعمتیں دے، جو ہماری کاوشوں کی اور منہاج القرآن کی کاوشوں کو نہیں سمجھے اور مفت میں 25 سال سے اختلاف کیا اور برا بھلا کہا اور تنقید کی، اس کا سبب کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ ان میں سے کسی ایک نے ساری زندگی کا میری مجلس میں بیٹھ کر کبھی مجھ کو سنا نہیں ہے، دور بیٹھ کر فتوے دیے ہیں، فقط نہیں سنا کہ کہتا کیا ہے یہ شخص، اور اگر کسی نے سننے کی جانے کی کوشش کی تو روک لیا کہ میرے ویزے پر آئے ہو، پاسپورٹ میرے پاس ہے، خبردار وہاں دورہ حدیث پر گئے تو۔ سننا نہیں ہے، پڑھنا بھی نہیں ہے، بس کہتے چلے جانا ہے۔
نتیجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہوئی کہ عقیدہ ہم نے وہ بیان کیا، اکابر کو ہم سے بڑھ کے بھی کوئی اکابر کو مانتا ہے؟ ہمارا تو لمحہ لمحہ اکابر کے جوڑوں کی خیرات پر ہے، مگر میں نے فقط اس آہو کو سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام رہا. یہ اہل سنت کا جو شیرازہ منتشر ہو گیا تھا اور علم کی دنیا میں پستی آ گئی تھی اور قرآن و سنت کے حاملین غلط طور پہ وہ بن گئے تھے اور آپ سے امامت اور قیادت علم کی چھینی جا رہی تھی. میرا گناہ صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی شمع لے کر میں نے علم کی قیادت ان سے چھین کر پھر آپ کو دے دی ہے. شرق سے غرب تک، عرب سے عجم تک فقط یہ کی جائے کہ یہ عقیدہ حق کا اکابر کو مانتا ہوں. میں تو مقلد بھی ہوں، میں تو مرید بھی ہوں، میں کیوں نہیں مانوں گا؟ اکابر کو مانتا ہوں، مگر یہ جانتا ہوں کہ اکابر کی بات تائید ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی. دلیل کتاب و سنت ہوتی ہے. آج کے دور میں جب تک آپ اپنی بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہ کریں گے دنیا نہیں مانے گی. میں فقط ان کو پلٹا کر قرآن اور سنت کے علم کی طرف لے گیا ہوں. بس یہ جرم کیا ہے، اتنی سی گستاخی کی ہے، اتنی بے ادبی ہو گئی ہے. اور قرآن و سنت جب ثابت کر لیں پھر تائید میں یہ سب اکابر کے حوالے دے رہا ہوں کہ نہیں، زبانی دے رہا ہوں، کتابوں کے بغیر دے رہا ہوں کہ نہیں، یہ سب کچھ حفظ ہیں، مگر ان کے حوالے تائید میں لاتے ہیں. وہ مصادر اصلیہ نہیں ہوتے، وہ تائیدات ہوتی ہیں. گرم چائے دیں. اے علماء اہل سنت، اگر آپ معاشرے میں علمی اعتبار سے اپنی عزت چاہتے ہیں، عالم دین کے پاس عزت کا سبب کیا ہے؟ نہ وہ مالدار، نہ وہ کروڑوں پتی، نہ وہ وزیر، نہ وہ امیر، نہ وہ کبیر، نہ اس کے پاس کوٹھیاں، نہ روب، نہ اس کے پاس کوئی طاقت. کوئی عزت کرے تو کیوں کرے؟ ایک نکتے کی بات سمجھ لیں، ایک عالم دین کی عزت کے صرف دو سبب ہیں، صرف دو سبب ہیں. اس کے پاس علم مضبوط ہو اور اس کے پاس عمل صالح ہو. بس 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 تیسری شے نہیں. علم مضبوط ہو، مستحکم علم کتاب اور سنت پر ہے، اور عمل صالح ہو، عمل صالح ہو. بولے تو کتاب و سنت کے دلائل سے بات کرے، اور جب تنہا ہو جائے تو آنکھیں چھم چھم گریں یار کی محبت میں. عمل صالح ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اخلاق حسنہ ہو، استغنا ہو، پجاری نہ ہو دنیا کا. یہ دو دولتیں لے لیں، عزت پلٹ کے قرون اولا کی طرح واپس آ جائے گی. اس پر محنت کریں، دلائل اصلیہ کی طرف رجوع کریں. آپ اپنا کیس جیت جائیں گے، اچھے وکیل بن جائیں. اور یہ دورہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اچھی وکلاء تیار کرنا. تو عرض یہ کر رہا تھا، اب جو بات جس پر ذوق آیا تو بات کر دی کہ بخاری کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو امام بخاری نے کی. میں نے تراجم الابواب، چونکہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، روایت حدیث نہیں ہے، سارے نئے قائم کیے. کیوں؟ یہ اگلی حدیث بھی اس کا سبب آ رہا ہے. جو حدیث بیان کر رہا ہوں ترجمۃ الباب بھی سنیے اور حدیث الباب بھی سنیے. باب ہے باب وضع الماء عند الخلاء. جب باتھ روم میں جانا ہو، باتھ روم میں جانے کے لیے پانی بھر کے رکھنا، یہ باب ہے. جب آپ اس باب کو پڑھیں گے، چونکہ حدیث الباب کی مناسبت ہے، جو حدیث کا شان نزول ہے وہ یہی ہے، تو امام بخاری نے اس کے شان نزول کو لے لیا. اور دوسری طرف اس لیے ذہن ان کا نہیں گیا کہ اس وقت یہ فتنہ اعتقاد کا تھا نہیں، عقیدہ ہر ایک کا صحیح تھا. اگر اس وقت اعتقاد کا فتنہ جو آج ہے اس وقت ہوتا
تو شاید امام بخاری کے تراجم الابواب بہت جگہوں پر مختلف ہوتے، تو احکام فقہ کے مطابق رکھ لیا کہ بیت الخلاء جانا ہو اگر باتھ روم تو پانی بھر کے رکھنا، لوٹا بھر کے رکھنا، لوٹا بھرنا۔ یہ باب ہے ترجمۃ الباب۔ اب حدیث کیا ہے پڑھیے، سبحان اللہ۔ حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن عباس کون ہیں؟ جن کو آقا علیہ السلام نے ترجمان القرآن کہا، یہ قرآن کا ترجمان ہے، جس کو جبرائیل امین نے ترجمان القرآن کہا، جس کو آقا علیہ السلام نے حبر ہذہ الامہ، اس امت کا سب سے بڑا عالم کہا، عبداللہ ابن عباس۔ وہ ابن عباس، اب بتانا چاہتا ہوں کہ ابن عباس آؤ ان سے پوچھیں، اے عبداللہ ابن عباس آپ بتائیں کہ آپ ترجمان القرآن کیسے بنے؟ اے ابن عباس بتائیں آپ حبر ہذہ الامہ، امت محمدیہ کے سب سے بڑے علم کے امام کیسے بنے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہ اس وقت صرف و نحو کی کتابیں تھیں، نہ فلسفہ و منطق کی تھیں، نہ علم تھا نہ فن تھا سوائے قرآن کے اور حدیث کے۔ کیسے بنے عالم؟ وہ جواب دیتے ہیں یوں بنا۔ اور امام بخاری بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دخل الخلاء۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تو عام باقی لوگوں کی طرح ایک آدمی تھا، باقی جوانوں کی طرح ایک جوان تھا، اور ترجمان القرآن یوں بنا کہ آقا علیہ السلام ایک دن بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ جب بیت الخلاء میں تشریف لے گئے فوضعت له وضوءا، تو میں نے باہر آپ کے لیے لوٹا پانی کا بھر کے رکھ دیا، پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ بیت الخلاء میں جب آقا تشریف لے گئے تو پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا۔ آقا باہر تشریف لائے تاکہ حضور ہاتھ دھوئیں گے۔ آقا باہر تشریف لائے تو پوچھا من وعدہ ھذا، یہ وضو، یہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی کا لوٹا کس نے بھر کے رکھا ہے؟ فاخبر، آقا علیہ السلام کو بتایا گیا حضور ابن عباس نے رکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے بلا کر فقال اللہم فقہہ فی الدین، میرا لوٹا بھرنے والا ابن عباس، مولا اس کو اس کائنات کا سب سے بڑا عالم بنا دے، فقیہ بنا دے۔ ابن عباس سے پوچھا آپ فقیہ الامہ اور ترجمان القرآن کیسے بنے؟ انہوں نے کہا اور تو کوئی کتاب نہیں، حضور کے لوٹے بھرتے بھرتے فقیہ امت بن گیا، حضور کے لوٹے بھرتے بھرتے فقیہ الامت بن گیا۔ یہ امام بخاری نے حدیث روایت کی۔ تو اس پر میں یوں کہوں گا جنہوں نے حضور کے لوٹے بھرے وہ ترجمان قرآن بن گئے، اور جو لوٹے بھرنے کے انکاری رہے وہ لوٹے کے لوٹے رہ گئے۔ جنہوں نے میرے یار کے، میرے آقا کے، میرے محبوب کے لوٹے بھرے وہ لوٹ گئے، جنہوں نے حضور کے لوٹے بھرے وہ لوٹ گئے، اور جو لوٹوں کے انکاری ہوئے وہ لٹ گئے، وہ لوٹے کے لوٹے رہ گئے۔ کیوں؟ فرمایا تھا فقہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ حضور کی خیرات ہے، نہیں دیکھتے کوئی کتنا پڑا ہے، جس کو جتنا چاہیں عطا کر دیں، خواہ لوٹے بھرنے پر عطا کر دیں، اور چاہے تو کوئی معلم الملکوت و فرشتوں کا استاد ہو، ایک ادب کا انکار کرے تو سارا علم سلب کر دیا جائے۔ تو اس میں علم اور معرفت ذاتی خدمت کے ساتھ متعلق ہوا، ذاتی خدمت کے ساتھ متعلق ہوا۔ اس کے بعد امام بخاری، صحیح بخاری کی اگلی حدیث کتاب الوضو میں سے ہی 170 نمبر حدیث پہ آ جائیے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، باب ہے 33واں باب۔ اب آپ نے دیکھا میں نے ترجمۃ الباب کی بات کر رہا تھا کہ لوٹا بھر کے رکھنا باب تھا، اور حدیث نیچے جو آئی
وہ یہ کہ اس کے صلے میں حضور نے ان کو فقیہ امت بنا دیا۔ تو ترجمۃ الباب اور حدیث الباب میں ایک مناسبت تو ہے کہ وضو لوٹا بھر کے رکھا تھا، مگر اس کے علاوہ بھی حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں کچھ مناسبتیں ہیں، وہ نہیں آئیں۔ نئے تراجم الابواب کے ساتھ حدیث کی کتابیں مرتب کرنے کا مقصد تھا کہ جو مناسبتیں رہ گئیں اب نئے تراجم الابواب بنائے جائیں۔ حدیثیں وہی ہوں گی، جام نئے ہوں گے۔ شراب کہن در جام نو، شراب پرانی ہوگی، یار کی باتیں کوئی بدل نہیں سکتا، کفر ہے، بس جام نئے ہوں گے۔ حدیث اگلی جو دے رہا ہوں 33، باب 33، کتاب الوضو، باب الماء الذی یغسل بہ شعر الانسان۔ ارشاد فرمایا امام ابن سیرین عن ابن سیرین قال قلت لعبیدہ، میں نے حضرت عبیدہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس۔ امام ابن سیری روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا ایک بال مبارک ہے، منہ مبارک ہے۔ اب یہ حدیث تبرک ہے۔ عقیدہ کا کون سا باب ثابت ہوا؟ التبرک بشعرہ، آقا علیہ السلام کے شعر منہ مبارک سے تبرک لینا۔ امام ابن سیری نے کہا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس آقا علیہ السلام کا منہ مبارک ہے، اور یہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا تھا، حضرت انس بن مالک سے یا ان کے گھر والوں سے لیا تھا۔ انہوں نے جواب میں کہا فقال لأن تكون عندي شعرة منه احب الی من الدنیا وما فیہا۔ انہوں نے کہا کاش ان بالوں میں سے ایک بال منہ مبارک میرے پاس بھی ہوتا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر آقا علیہ السلام کا ایک منہ مبارک میرے پاس ہوتا تو دنیا و ما فیہا کی ہر شے ایک طرف، حضور کا منہ مبارک کائنات میں سب سے اعلیٰ غنیمت اور دولت تھی۔ یہ حدیث۔ اس کے بعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما حلق رأسہ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ۔ ابن سیرین سے روایت ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، امام بخاری لائے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا سر مبارک کا حلق کروایا، حج کے موقع پر مینا میں حلق کروایا، بال مبارک کٹوائے، حلق، تو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ پہلے شخص تھے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک حضور سے حاصل کیے۔ اور دوسری حدیث جس کو امام مسلم لائے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کان الحلاق یحلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصحابہ یطوف علیہ، کہ حلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کا حلق کر رہا تھا، اور جو صحابہ ہیں وہ اس کے ارد گرد اس طرح طواف کرتے تھے جیسے کوئی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ وکان یطوف بہ اصحابہ، اور صحابہ کرام ان کا طواف کر رہے تھے۔ ایک بال بھی آقا علیہ السلام کا کسی صحابی نے زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ بال مبارک کا تبرک اور موضوع چل رہا ہے وضو اور طہارت کا، تو وضو اور طہارت کے موضوع میں بال منہ مبارک کی حدیث کیوں آئی؟ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کا بھی تعلق تراجم الابواب کے ساتھ ہے۔ کسی کا رد کیا ہے مذاہب فقہیہ میں سے بعض، امام میں کیا بتاؤں، شوافع، کہ ہاں بال اگر پانی میں گر جائے تو اس سے وضو نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں بالوں کے بارے میں حکم مختلف ہے، طیب کا نہیں ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ اور احناف کے ہاں بال پاک اور طیب ہیں، اور وہ پانی میں بھی گر جائیں تو ماء مستعمل نہیں ہوتا اور پاک اور طیب رہتا ہے، وضو ہو سکتا ہے۔
اس مقام پر امام بخاری شافعی ہو کر یا راجح الی الشافعیت ہونے کے باوجود شافعیہ کی رد کر رہے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب حنفی کی حمایت کر رہے ہیں۔ اس باب میں یہ حدیث لانے کی حکمت یہ ہے۔ یہ تو فقہی بات تھی اساتذہ والی جو بتا دی۔ اب اعتقاد کے موضوع پر آ جائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب حلق کرواتے اور صحابہ کرام اس طرح ارد گرد حلقہ بنا لیتے اور ایک منہ مبارک بھی زمین پہ نہ گرنے دیتے، ایک بھی منہ مبارک زمین پہ نہ گرنے دیتے اور اٹھا لیتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ یہ تو حج کا موقع ہے۔ اسی صحیح بخاری میں، بخاری پڑھ رہے ہیں، اس صحیح بخاری کے اندر آگے جا کر کتاب الشروط میں امام بخاری نے ایک اور حدیث حضرت مسور بن مخرمہ سے روایت کی ہے۔ باب الشروط فی الجہاد والمصالحہ، اس میں صلح حدیبیہ کے مضمون کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں۔ اس میں امام بخاری اس میں بیان کرتے ہیں جہاں 1500 صحابہ بیعت رضوان کرنے والے 1500 صحابہ حدیبیہ میں آقا علیہ السلام کے ارد گرد تھے، وہاں بھی آقا علیہ السلام نے حلق مبارک کروایا۔ اور صحابی بیان کرتے ہیں جس کو عروہ بن مسعود، اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے، بعد میں صحابی بن گئے، اسلام قبول کیا، وہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَاتُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُهِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تعظيما له فراجع عروة بن مسعود إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر ووفدت على كسرى ووفدت على النجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں واپس جا کے قریش مکہ کو کہ اے قریش مکہ، خدا کے لیے اصحاب محمد کے ساتھ جنگ نہ کرنا، آقا علیہ السلام کے غلاموں کے اور عاشقوں کے لشکر سے جنگ نہ کرنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن حدیبیہ کے مقام پر نیچے گراتے تو 1500 صحابہ لعاب دہن زمین پہ نہ گرنے دیتے، اٹھا کے چہروں پر مر لیتے۔ اگر حجامت کرواتے تو ایک گیسوئے پاک زمین پہ نہ گرنے دیتے، اٹھا کے سنبھال لیتے۔ وضو کرتے تو پانی کا ایک ایک قطرہ زمین پر گرنے نہ دیتے، اٹھا کے چہرے جسم پہ مل لیتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس شخص کو پانی کا قطرہ نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر اپنے آپ کو مل لیتا۔ اور انس بن مالک سے امام مسلم نے روایت کیا لقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الفضائل باب قرب النبی من الناس وتبرکہم بہ، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے وتبرکہم بہ، تبرک کا باب۔ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یہلکہ وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل۔ اور اسی طرح پھر دوسرے مقام پر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے حج کے موقع پر حلق کروایا اور دست مبارک سے خود صحابہ میں بال مبارک تقسیم کیے، خود تقسیم کیے اور کہا کہ میرے صحابہ میں بانٹ دو۔ اب ثابت یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام اپنے آثار مبارک، اپنے منہ مبارک
اپنے وضو کا پانی آقا کی آنکھوں کے سامنے 1500 صحابہ کا اجماع، کل صحابہ کا اجماع کہ لعاب دہن اٹھا کے چہرے پہ مل رہے ہیں، حضور منع نہیں فرما رہے، کیا اس کو شخصیت پرستی کہا جائے گا؟ آج کی جو اصطلاح ہے شخصیت پرستی، اس میں یہ آتا ہے یا نہیں؟ بولیے کیا کر رہے ہو؟ فرماتے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، معاذ اللہ، ایک بشر ہوں، پیغمبر ہوں، میں تمہیں اپنا لعاب دہن چہروں پہ ملوانے کے لیے تو نہیں آیا، میں تو اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں، احکام شریعت دینے آیا ہوں، تمہیں نمازی روزہ دار بنانے آیا ہوں، اس لیے تو نہیں آیا کہ میری رطوبتیں اور میری لعاب دہن کو چہروں پر ملا کرو۔ آنکھوں کے سامنے ہوتا رہا، حضور نے منع نہیں فرمایا، یہ سنت صحابہ بھی ہوئی اور سنت مصطفیٰ بھی ہوئی تقریراً، حتیٰ کہ اپنے دست مبارک سے دیا کہ تقسیم کر لو۔ اب ان حدیثوں میں دو چیزیں آ گئیں، بال مبارک سے تبرک بھی آ گیا، لعاب دہن، کیا؟ لعاب دہن اور بینی مبارک کی رطوبت، ناک مبارک، یہ بھی آ گیا، یہ فضلات میں سے ہے، سکریشن ہے، جو چیز جسم سے باہر نکلے وہ فضلہ ہوتی ہے، اور جو جسم پر اگے وہ بال، تو گویا فضلات نبی سے بھی تبرک جائز ہوا اور شعرات نبی سے بھی تبرک جائز ہوا۔ میری بات آپ سمجھیں؟ ہم اگر تھوکیں، کہاں مثلیت اور کہاں افضلیت، ہم تھوکیں تو اس میں جراثیم ہیں، ہم تھوکیں تو جراثیم ہیں، اور آقا علیہ السلام لعاب دہن گرائیں تو ابو بکر و عمر اپنے چہروں پہ مل لیں۔ اب بھی مثلیت کی بات رہتی ہے، یہ بخاری کا عقیدہ ہے، مسلم کا عقیدہ ہے، 1500 صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے منہ مبارک ہوں یا آقا علیہ السلام کے فضلات مبارک ہوں، ان کی طہارت ثابت ہوئی، ان کی طہارت ثابت ہوئی اور ان سے تبرک ثابت ہوا۔ قاضی ایاز نے الشفاء میں تصریح کی، امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں تصریح کی، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں تصریح کی، علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں تصریح کی، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں تصریح کی۔ کون رہ گیا اماموں میں سے باقی؟ شارحین حدیث میں سے امام بزار نے روایت کیا، یہ تو تھا بال سے تبرک، منہ مبارک سے، یہ تھا لعاب دہن سے تبرک۔ حدیث صحیح میں آتا ہے آقا علیہ السلام کے بول مبارک، پیشاب مبارک سے بھی تبرک کرتے تھے۔ جو فضلات جسم عطر سے نکلتے وہ طیب اور پاک تھے، طیب اور طاہر تھے، طیب اور بولیے طاہر تھے۔ اس پر ایک دلیل دے دوں، بول مبارک، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پیشاب مبارک کیسے ہو گیا؟ ایک ہی بات سمجھاتا ہوں، اس کے دلائل اگر پڑھنے ہیں تو میری کتاب خصائص مصطفیٰ پڑھیے، ضخیم کتاب ہے خصائص مصطفیٰ، اس کا ایک باب میں نے بے شمار عقلی، نقلی اور حدیثی دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے فضلات کے طیب اور طاہر ہونے کا۔ مگر ایک نکتہ بتا دیتا ہوں، بول مبارک، بول پیشاب بنتا کہاں سے ہے؟ بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، بنتا کہاں سے ہے؟ پانی سے ہی بنتا ہے نا۔ آپ نے پانی پیا، ایک دلیل عقلی دے رہا ہوں، آپ نے پانی پیا، وہ آپ کے معدے میں گیا، وہاں سے گردے سے ہوتا ہوا پیشاب کی نالی سے نکلا، کچھ جسم میں ہو گیا ہضم اور کچھ نکل گیا۔ اب یہ بتائیے، میں فلسفہ سمجھا رہا ہوں کہ پیشاب آقا علیہ السلام کا مبارک بول کیسے بن گیا اور ہمارا پلید کیسے ہے، نجس کیسے ہے؟ اس وقت جب وہ گلاس میں تھا تو پانی طیب و طاہر تھا یا نہیں؟ بولیے، جب اس میں تھا تو پانی طیب اور طاہر تھا یا نہیں؟ بولیے، تھا، کوئی شک ہے؟ وہ نجس کب بنا؟ جب آپ کے اندر رہا،
جب ہمارے اندر رہا تو پانی میں کوئی نجاست نہ تھی، وہ تو طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا، وہ تو نجاستوں کو پاک کرنے والا تھا، پانی طاہر و مطہر تھا۔ وہ نجس خود کیسے بن گیا؟ اس کو ہم نے بنایا نجس، ہمارا اندر نجس تھا، ہمارے اندر نجاست تھی، جب ہمارے اندر رہا اور داخل کیا ہمارے اندر تو پاک تھا، اور ہمارے اندر ہمارے تن کی صحبت میں رہ کے نکلا تو ناپاک ہو گیا تھا۔ نجس اس لیے بنا کہ ہمارے اندر نجاست تھی۔ ارے فضلات طیب و طاہر پر انکار کرنے والوں، فضلہ کیسے ناپاک ہوا؟ کھانا، روٹی، سالن، چاول، پھل، یہ جب تک ہمارے اندر نہ تھے باہر تھے، سب پاک تھے۔ یہ نجس کیسے بنے؟ جب ہمارے اندر ہمارے من کی صحبت میں رہ کے نکلے تو ناپاک تھے، باہر تھے تو پاک تھے۔ ارے لوگوں، ہمارا اندر سے تن ناپاک تھا، ہمارے اندر کی صحبت نے پاک کو ناپاک کر دیا۔ ارے حضور کے فضلات پاک کیوں نہ رہیں گے؟ وہاں تو ناپاک بھی آ جائے تو پاک ہو جاتے ہیں، وہاں تو ناپاک آ جائیں تو صحبت مصطفیٰ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ تو پاک شے حضور کے بطن اقدس کے اندر جائے، وہ ناپاک کیسے رہے گی؟ وہ پہلے بھی پاک تھا، نکلا تب بھی پاک تھا۔ حضور کے بطن اقدس میں خدا نہ خواستہ کسی شے کے نجس ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اگر پانی طاہر و مطہر ہے تو بطن مصطفیٰ سے بڑا بھی کوئی طاہر و مطہر ہے؟ اگر پانی طاہر و مطہر ہے تو وجود مصطفیٰ سے بڑا مطہر کائنات میں کون ہے؟ پڑھیے حضور کے اسماء میں طاہر، طیب، مطہر ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ تو بس پاک پاک کے اندر گیا، پاک تھا جب داخل ہوا، پاک رہا جب نکل گیا۔ سب فضلات پاک اور طیب اور طاہر ہیں۔ جن کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئی ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا سمجھیں، تھوڑا سا سمجھیں آقا علیہ السلام۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ محقق عینی نے اس بات کی تصریح کی، علامہ عینی نے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی بریلویوں نے مسلک گھڑ لیا ہے، کوئی مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتا دی ہے۔ نہیں، وہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ حدیثیں آئیں۔ علامہ عینی نے اس کی تصریح کی کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں۔ امام اسقلانی نے فتح الباری میں تصریح کی، حوالے لکھے طیب و طاہر۔ وہ تو دور کی بات ہے۔ علامہ اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیوبند کے اکابر میں سے، انہوں نے اپنی کتاب نشر الطیب میں باب قائم کیا کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں۔ کل تک تو سارے مانتے تھے، آج خدا جانے کیا ہو گیا۔ امام قسطلانی نے لکھا طیب و طاہر ہیں، اور بزار نے روایت کی حدیث، طبرانی نے روایت کی، امام حاکم نے روایت کی، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں روایت کی، امام دارقطنی نے روایت کی کہ حضرت ام ایمن آقا علیہ السلام جب علیل تھے تو پیالے میں بول مبارک کر دیتے تھے، رات کو کیا، حضرت ام ایمن اٹھی، انہوں نے پی لیا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پوچھا کہ وہ کہاں گیا میرا بول؟ عرض کیا میں نے پی لیا۔ فرمایا تیرے پیٹ کو کبھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، دوزخ کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ تمام شارحین، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سمجھ لیں، بڑی پتے کی بات، کل شارحین بخاری حضور کے فضلات کے طیب و طاہر ہونے کے قائل ہیں۔ ختم ہو گئی بات۔ اور کسی نے بخاری پڑھی ہو تو تب پتہ چلے۔ شروع کو پڑھو، امام نووی قائل ہیں، قاضی ایاز قائل ہیں، عینی قائل ہیں، قسطلانی قائل ہیں، اسقلانی قائل ہیں، کرمانی قائل ہیں، سیوطی قائل ہیں، ملا علی قاری قائل ہیں، کل شارحین بخاری۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فضلات مبارک کے طیب و طاہر ہونے کے قائل ہیں. اور امام قسطلانی نے تو الگ المواہب اللدنیہ میں، وہ تو شرح بخاری میں کر ہی دیا، اس میں بہت ساری احادیث جمع کی. یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام، حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کیا، جب کبھی آقا علیہ السلام کہیں سفر پر بھی بول و براز مبارک فرماتے، اور محدثین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ ایک صحابی سے بھی پوری زندگی منقول نہیں ہے کہ زمین پر کسی نے حضور کے بول و براز مبارک کو دیکھا ہو. جب کرتے تو زمین پھٹ کے نگل جاتی، زمین نگل جاتی. وہ کہتی چلو اور میرے نصیب میں کچھ ہے یہ نہیں، یہی برکت تو لوں. تو فضلات مصطفیٰ سے بھی تبرک ہوتا، پسینہ مصطفیٰ سے بھی تبرک ہوتا. تم سلیم تبرک لیتی، پسینہ مبارک کو شیشی میں جمع کر رہی ہیں. آقا علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، مسلم شریف کی حدیث صحیح ہے. آقا نے پوچھا کیا کر رہی ہو، ماذا تفعلین، کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا آقا نرجو برکتن لصبیاننا، آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت لے رہے ہیں. نتبرک بہی، ہم اس سے تبرک لیتے ہیں. احادیث بری پڑی ہیں کل. اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہ مذہب ہے. حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں. آپ کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کہاں ہے؟ امام قسطلانی شارح بخاری خود شافعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں وَبِهَذَا قَالَ ابو حنیفہ، یہی قول امام ابو حنیفہ کا ہے کہ فضلات مصطفیٰ طیب اور طاہر ہیں. خون مبارک بھی پاک ہے آقا کا. حتیٰ کہ شیخ الاسلام امام ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں قد تکاثرت الادلۃ علی طہارت فضلاتہ. امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ دلائل کی اتنی کثرت ہے کہ انکار کرنا ناممکن ہے کہ حضور کے فضلات طیب و طاہر ہیں. المواہب اللدنیہ جلد 2 صفحہ 78. قد تکاثرت الادلہ علی طہارت فضلاتہ وعد الائمہ ذالک فی خصائصہ. اور فرماتے ہیں کہ امام بزار نے حضرت عائشہ سے، ابو عوانہ نے صحیح میں، اور حاکم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ساری حدیث روایت کی ہے کثرت کے ساتھ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ فضلات طیب مبارک سارے کے سارے پاکیزہ اور طیب و طاہر تھے، طیب و طاہر تھے. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے، یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. تو گویا ہم نے کتاب الوضو کی یہ تقریباً 200 کے قریب 175 تک، پونے 200 نمبر حدیث تک منتخب احادیث کو عقائد کے باب میں آج مکمل کیا. اتفاق سے جو سامنے حدیث آ گئی صرف نوٹ کر لیں، امام بخاری کی وہ وہی حدیث آ گئی کہ قبر میں آقا علیہ السلام کی شان ہی کی نسبت ایک سوال ہوگا. اور باب کیا ہے؟ یہ ترجمۃ الباب کا مسئلہ ہے. اور باب امام بخاری نے قائم کیا باب من لم یتوضا الا من الغشی، کہ اگر غشی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اٹھے تو وضو کرے. باب یہ ہے چونکہ اس کے درمیان غشی کا ذکر آیا ہے اور اس غشی کی مناسبت کو انہوں نے ترجمۃ الباب بنا دیا ہے. اور حدیث پھر وہی ہے، آقا نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تم سے سوال ہوگا. کیا؟ فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، پوچھا جائے گا بتاؤ اس ہستی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے. وہی حدیث، یہ حدیث نمبر 184 تھی. اس پر ہم نے آج کے دورہ بخاری کا تیسرا سیشن اللہ کی توفیق سے ختم کیا. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام